قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الہاشمی الکریم۔ سارے بھائی ایک بار پھر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھا ہے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویداں دے دی، سلام اس پر کہ جس نے ابو سفیاں کو اما دے دی، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر کہ وطن کے لوگ جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ اپنے گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکے رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دیں فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دیں اسیروں کی۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سرزمین قصور کے غیور اور جسور دوستوں، حضرت مولانا طارق محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے چند دن پہلے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے 10 سپاروں کی تکمیل پر ایک محفل کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس میں آپ نے آنا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی عطا اور توفیق ہے کہ جب کہیں قرآن کریم کا نام آتا ہے تو ساری مصروفیات، مشغولیات چھوڑ کر جی چاہتا ہے کہ بس ایک ہی کام آدمی کرے۔ میں گزشتہ 25-30 سال سے اپنے ان گناہگار ہاتھوں سے قرآن و سنت کی ٹوٹی پھوٹی جتنی اللہ توفیق دیتا ہے خدمت کر رہا ہوں۔ گزشتہ 6-7-8 سال سے قرآن کریم کی ایک تفسیر پہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے جو 16 جلدوں میں چھپ چکی ہے، لیکن جب وہ تفسیر چھپی تو
محسوس کیا گیا کہ اس میں ابھی بہت کمی باقی ہے۔ جب دوبارہ اس تفسیر کو شروع کیا تو وہ ایک جلد کی دو بننا شروع ہو گئی۔ پھر ہمارے ساتھ ایک تعلق والے پیر صاحب ہیں اسلام آباد میں، جن کو میں نے چاروں سلسلوں میں خلافت بھی دی ہے۔ ایک دن انہیں ایک مولانا صاحب ملے، انہوں نے قرآن کریم بیاض والا، یہ قرآن کریم ہوتا ہے جو اردو بازار سے مل جاتا ہے اور مدرسوں میں جہاں استاد قرآن کریم کا ترجمہ پڑھاتے ہیں، یہ قرآن کریم طالب علموں کے پاس ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کے نیچے جگہ خالی ہوتی ہے، طالب علم یہاں استاد جی کی زبان مبارک سے سنا ہوا ترجمہ نیچے لکھ دیتے ہیں یا سائیڈ پہ لکھ دیتے ہیں۔ تو مانسیرا کے ایک مولانا اجتباء شاہ صاحب آل رسول ہیں، انہوں نے اس بیاض والے قرآن کریم کے حاشیے پر علامہ عبد القادر رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسائل الرازی، اس میں سے عربی زبان میں قیلا اور قلنا، جو تو علماء کرام یا طلباء کرام دینی مدارس میں زیر تعلیم ہیں یا فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، انہیں قیلا اور قالا معلوم ہے اور قلنا بھی معلوم ہے۔ قیلا کے ساتھ سوال پیدا ہوتا ہے اور قلنا کے ساتھ لکھنے والا جواب دیتا ہے۔ قالا اقول منطق کی ایک کتاب بھی پڑھائی جاتی ہے دینی مدارس میں۔ یہ جب کہیں کہیں سے چنیدہ کام ان مولانا نے کیا تو پیر صاحب سے رابطہ کیا کہ جی اس طرح میں نے کوئی کام کیا ہے تو اس کو چاہتا ہوں کہ زیور تبات سے آراستہ کروں۔ تو پیر بابر صاحب نے فرمایا کہ میرے حضرت ہیں لاہور میں ان سے رابطہ کرتا ہوں، ان کے مشورے کے بعد اگلا قدم اٹھائیں گے۔ جب انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تو ایک گنا مسرت دل دماغ کی گہرائیوں میں اتر گئی اور میں نے ان کو حامی بھر لی کہ آپ یہ مجھے بھجوائیں، میں اس کو دیکھتا ہوں، پھر اگلی بات میں آپ سے بعد میں کرتا ہوں۔ پھر میں لاہور سے اپنے آبائی علاقہ مری کی طرح روانہ ہو گیا تو اسلام آباد میں یہ پیر صاحب مجھے ملے، وہ قرآن کریم غلاف میں لپٹا ہوا، اس کو میں نے وہیں گاڑی میں رکھ لیا اور دوران سفر اس کو دیکھا۔ پھر گھر پہنچ کے میں نے یہ دیکھا کہ اس بندے نے یہ سوال جواب کہاں سے اٹھائے۔ اللہ جزائے خیر دے عرب علماء کو، اللہ ان کی جو دنیا سے چلے گئے قبروں کو نور ایمان سے منور فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ ان کو سلامتی ایمان کے ساتھ تندرستی جان عطا کرے۔ بہت کام کیا عرب علماء، بہت کام کیا، عرب علماء نے انتہا کر دی۔ مکتبۃ الشاملہ ایک لائبریری ہے جس نے دنیا بھر کے علماء کو کتابوں کی دنیا سے مالا مال کر دیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس لیپ ٹاپ موجود ہوتا ہے یا موبائل بڑے والا، اس میں یہ ساری لائبریری آ جاتی۔ دنیا بھر میں جتنی قرآن کی تفسیریں ساری اس لائبریری میں موجود ہیں، عربی میں جتنی احادیث کی کتابیں، ہم نے تو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، صحاح ستہ سن رکھا ہے، موطا امام مالک، مسند امام اعظم ابو حنیفہ، یہ چند کتابیں ہم نے سنی۔ لیکن اس لائبریری میں رحمت کائنات، آقا نامدار، تاجدار مدینہ، مراد المشتاقین، راحت للعاشقین، سید القونین، امام القبلتین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی کوئی حدیث ایسی نہیں
جو اس لائبریری میں موجود نہ ہو۔ میں نے جا کے وہ سرچ انجن پہ لگا دیا، لیکن مجھے اس کتاب کا کوئی سرا نہ ملا کہ میں جڑ تک پہنچوں، گہرائی میں پہنچوں اور میرے پاس سانچہ آ جائے تاکہ میں آگے کچھ عہد و پیمان کرنے کی پوزیشن میں آؤں۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ میں نے ہاتھ کوئی کھڑے کرنے کے آدھے قریب کر دیے کہ بھائی جب کسی چیز کا سرا کھرا نہیں ملتا تو میں مقصود کو کیسے حاصل کر سکتا۔ پھر میں نے براہ راست شاہ صاحب سے رابطہ کیا، میں نے کہا حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ آپ نے کہاں سے دیکھ کے یہ چیزیں لکھی۔ انہوں نے اس کتاب کا نام لے لیا۔ میں نے کہا حضرت یہ کتاب مجھے مل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ کتاب آپ کو میں بائی ڈاک یا وہ جو جلدی پہنچا دیتے ہیں آج بھیجیں کل پہنچ جاتی ہے ان کے ہاتھ بھیج دوں گا۔ اگلے دن وہ کتاب لاہور پہنچ گئی۔ اب اللہ جل جلالہ نے مجھے 1 گنا کیا 1000 گنا مسرت عطا فرمائی، فرحت عطا فرمائی کہ مقصود ہاتھ میں آ گیا۔ لیکن ابھی ایک قدم باقی تھا، اس کتاب کو میں نے نیٹ پہ تلاش کیا، اللہ جل شانہ نے اصل فائل بھی مجھے عطا فرما دی اور یہ چیز بھی میرے پاس تھی۔ اب اللہ نے پھر سے نئے کام پہ لگا دیا اور کچھ 7 مہینے میرے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کام پہ لگائے۔ قرآن کریم کی یہ کتاب جس کا نام مشکلات القرآن میں نے رکھا، حضرت کے لیے میں لے کے آیا ہوں، پہنچ گئی، ان کے لیے میں لے کے آیا ہوں۔ اللہ نے اس کام پہ لگا اور یہ کتاب ہر عالم، ہر مفتی، ہر محدث اور قرآن کے ساتھ محبت رکھنے والے بندے کے لیے پڑھنا ضروری۔ یہ 1200 سوالات کے جوابات، اس کی ایک جھلک صرف پیش کرتا ہوں کہ جی قرآن کریم میں کسی جگہ پہ آتا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، کسی جگہ آتا ہے قیامت کا دن 1000 سال کا ہوگا۔ یہ یو ٹرن تو اللہ نہیں لیتا، لوگ تو فضائل بنا کے پیش کرتے ہیں نا یو ٹرن کو، اللہ تو یو ٹرن نہیں لیتا، لیکن یہ 50,000 سال اور 1000 سال یہ کیا؟ اس طرح کے جوابات اس کتاب میں دیے علامہ عبد القادر رازی حنفی نے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ کام لے لیا، اور اللہ جب کسی انسان سے کوئی کام لیتا ہے، قرآن کہتا آخذ بناصیت، پیشانی سے پکڑ کے اللہ جل شانہ کام پہ لگا دیتا۔ اور ہم جو لوگ کتابیں لکھنے والے، انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ اب کیا کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ اقتضائے حال کے مطابق کوئی نہ کوئی چیز عطا فرما دیتے ہیں، اب اس پہ کام کرنا، اور روشنی اللہ عطا فرما دیتے۔ یا اللہ کتاب تو اب لکھ دی، اس کو چھاپنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارا کام لکھنا تھا، اس کو چھاپنا یہ ہمارا کام۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں توفیق ربانی۔ جو آدمی اس ترتیب پر آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں موفق من اللہ۔ جامعۃ العلوم الاسلامی علامہ بنوری ٹاؤن میں میری ایک کتاب کے اوپر تبصرہ آیا، اس وقت بھی بڑی مسرت ہوئی کہ جس وقت انہوں نے میرا نام لکھ کے کہا کہ یہ بندہ موفق من اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ سے بڑی کتابیں لکھوائی، تو اب ظاہر ہے کہ لاکھوں کروڑوں پتی ہم بن جائیں، لوگوں کی زبان پہ ہوگا بھائی یہ لوگ لاکھوں پتی لوگ ہیں، بڑا مالدار ہیں، بڑی ترتیب ہے ان کی، لیکن یہ کوئی علماء کے لیے شایان شان چیز نہیں ہے، لاکھوں پتی بن گئے، کروڑوں پتی بن گئے، نہ۔ گھر کی 4 دیواری میں بھی ہماری گونج یہی ہوتی ہے کہ مت سمجھو کہ مال و دولت کے ساتھ کوئی اعزاز ہے۔ اللہ نے کروڑوں اربوں خربوں پتی انسانوں کی تعریف اپنے پیارے اور اپنے محبوب، اپنے لاڈلے سید المرسلین رحمت للعالمین رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان سے کیسے نہیں فرمایا؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ لوگو تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔
قرآن سیکھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے۔ یہ اعزاز جس انسان کو مل گیا، خدا کی قسم اس کو دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی۔ اور قرآن ایسی چیز ہے، مولانا طارق صاحب نے 3 سال میں ماشاءاللہ 10 سپارے ترجمہ بیان کیا، تفسیر بیان کی۔ اللہ ان کی جان مال عزت آبرو میں برکت فرمائے، حفاظت فرمائے، ترقی نصیب فرمائے۔ یہ طالب علمی کے زمانے میں بھی بڑے نیک طالب علموں میں سے تھے، بڑے صوفی با صفا طالب علموں میں سے تھے، اللہ والے طالب علموں میں سے ایک تھے۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اور یاد رکھیے، یہ ہمارے مولویوں میں، قاریوں، حافظوں میں کبھی پوری دنیا میں کوئی مولوی، حافظ، قاری آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، کوئی مجھے آپ ایک تراشا نہیں دکھا سکتے کسی اخبار کا، یا ٹکر نہیں دکھا سکتے کسی ٹیلی ویژن کے نیچے کہ کسی مولوی صاحب نے، قاری صاحب نے، حافظ صاحب نے احتجاج کیا ہو کہ جناب ہم نے کل سے آپ کو نماز نہیں پڑھانی، کہ آپ لوگ ہمیں تنخواہ تھوڑی دیتے ہیں، کل سے ہم نے یہ نہیں کرنا۔ میرے کم از کم فقیرانہ معلومات میں ایسی چیز نہیں، کبھی احتجاج نہیں۔ سردی ہو یا گرمی ہو، فوجی کی اگر ایک ہی وردی ہے تو اس اللہ کے گھر کے اور قرآن کے خادم کی آواز بھی ایک، آپ کو جگاتا ہے صبح اٹھ کے، ظہر کے وقت اطلاع دیتا ہے، عصر کے وقت اطلاع دیتا ہے، مغرب کے وقت اطلاع دیتا ہے، عشاء کے وقت اطلاع دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا۔ اور یہ احسان اللہ جل شانہ قیامت کی صبح تک نیکی اس انسان سے کرواتے رہے۔ اور آپ حضرات جن کے کانوں کی دہلیز سے یہ خوبصورت الفاظ ٹکراتے ہیں، اللہ کہ لاڈلے اور پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں، اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آذان دینا کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، آپ مؤذن کو آذان دینے کی جگہ سے ہٹا کر خود آذان دینے کی کوشش کریں۔ لیکن ایسا ممکن نہیں، لڑائی جھگڑے کا خطرہ تھا۔ آقا نے فرمایا کہ آپ اس طرح کر لو کہ جب مؤذن اذان پڑھتا ہے تو آپ خاموشی کے ساتھ اذان سنیں، اور جو کلمات اذان مؤذن کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، آپ خاموشی کے ساتھ ان کلمات کو اپنی زبان کے ساتھ ادا کرتے رہیں، اور اذان جب اختتام پذیر ہو تمہاری زبان پر میرے اوپر درود شریف کے الفاظ رقصہ ہونے چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اور آذان کی دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعة وارزقنا شفاعته یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ آقا انعامدار تاجدار مدینہ مراد المشتاقین راحت للعاشقین نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا، اے اللہ ان کو جنت عطا فرما۔ جب میرے اور آپ کے آقا مکہ پاک سے مدینہ شریف جلوہ افروز ہوئے، قباء میں قیام فرمایا کچھ دن، پھر قباء سے رخت سفر باندھا، مدینہ شہر کی طرح روانہ ہو گئے۔ راستے میں بنی سلیم کی بستی، وہاں آپ نے جمعے کی پہلی نماز ادا فرمائی، جمعے کا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ آج وہاں مسجد جمعہ موجود ہے۔ پھر حضور مدینہ شہر تشریف لے گئے، وہاں 2 یتیم بچے سہل و سہیل، ان سے زمین لی گئی کہ مسجد تعمیر کرنی ہے۔ انہوں نے ان سے جب بات کی گئی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم یہ زمین بیچنا تو چاہتے ہیں مگر آپ کو نہیں بیچیں گے، آپ کو نہیں بیچیں گے، ہم یہ زمین اللہ کو بیچنا چاہتے ہیں، ہم یہ زمین اللہ کو بیچیں گے۔ اس زمین کی قیمت
ابو ایوب انصاری میزبان رسول نے ادا فرمائی۔ ابو ایوب انصاری کا 2 منزلہ مکان تھا، اوپر والا نیچے والا۔ استقبال ہوا آقا کا، آقا تشریف لائیے، جی چاہتا اوپر والی منزل پہ آپ فروکش۔ آقا نے فرمایا میں نیچے والی منزل پہ آرام کروں۔ 7 مہینے ابو ایوب انصاری کے گھر میں جلوہ افروز رہے، یہ آفتاب عالم تاب۔ یہاں پہنچنے کے بعد اپنے غلام زید کو، اپنے غلام ابو رافع کو 500 روپیہ اس زمانے کا اور 2 اونٹ دے کر مکہ کی سمت روانہ کیا، جاؤ میری بیٹیوں کو لے کے آؤ اور میری بیویوں کو لے کے آؤ۔ اس وقت حضور نے 2 شادیاں کی ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا 10 نبوی میں، اور حضرت سودا موجود تھی مکہ میں، حضرت عائشہ موجود تھیں اپنے ابا ابو بکر صدیق کے گھر میں، نکاح ہو چکا تھا۔ جب یہ غلام وہاں پہنچے، صدیق اکبر نے پیغام بھیج دیا پیچھے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہ اپنی والدہ کو اور اپنی بہنوں کو لے کر مدینہ آ جاؤ۔ یہ غلام وہاں پہنچے، حضور کی ایک بیٹی حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ حبشہ کی طرح ہجرت کر چکی تھی حضور کے یہاں مکہ میں موجود ہوتے ہوئے۔ دوسری بیٹی زینب، خاوند نے کہا مدینہ نہیں جا سکتی۔ تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم، چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، انہیں لیا، حضرت سودا کو لیا، اور صدیق کے بیٹے نے اپنی بہنوں کو اور اپنی والدہ کو لیا اور مدینہ تشریف لے آئے۔ 7 مہینے مسجد نبوی شریف تعمیر ہوتی رہی۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میں جلوہ افروز رہے۔ 2 وقت کا کھانا ابو ایوب انصاری نبی علیہ السلام کو بھیجتے تھے، اور جو کھانا بچ جاتا تھا ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی کھاتے تھے، اور جہاں آقا کے انگلیاں مبارک جس جگہ پہ لگی ہوتی تھی ابو ایوب انصاری تبرکاً وہاں سے کھانے کی ابتدا کرتے تھے، اور حضور کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ ابو ایوب انصاری کے گھر کی اوپر والی منزل میں ایک برتن ٹوٹا، پانی پھیلا، ابو ایوب انصاری کے گھر میں اوڑھنے کے لیے ایک ہی رضائی تھی، ابو ایوب انصاری نے اس کو اوپر ڈالی، سارا پانی جذب کر لیا کہ میرے مہمان آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ 7 مہینے کے بعد میرے آقا ان حجروں میں چلے گئے جو حجرے تعمیر کیے تھے مسجد کے ساتھ 2، کیونکہ اس وقت 2 بیویاں، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا 10 نبوی میں۔ تو میرے محترم دوستو، ان لوگوں نے یہ ترتیب کی۔ اب یہاں آیا وقت جب آذان کا، بھائی کیا کیا جائے، لوگوں کو کیسے نماز کے لیے اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ ایک علم گاڑ دیا جائے مسجد کے سین میں، لوگ اسے دیکھیں، نماز کے وقت جمع ہو جائیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ بوک بجایا جائے، بوک یہ بینڈ باجوں والوں کے پاس ایک سینگ کی طرح ہوتا ہے، اس کی آواز دی جائے تاکہ لوگ اس کی آواز سن کر مسجد میں آئیں۔ حضور نے وہ علم کو بھی مسترد کر دیا، فرمایا نہیں جی یہ نہیں چلے گا، علم نہیں چلے گا، ادھر بوک بھی نہیں چلے گا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یا رسول اللہ پھر ناقوس بجا لیجئے، گھنٹی بجا دیجئے، فرمایا عیسائیوں کا طریقہ یہ بھی نہیں چلے گا۔ ادھر سے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی بولے یا رسول اللہ شب گزری، رات کو کسی نے مجھے یہ الفاظ خواب کی حالت میں سکھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ میں اپنی یہ الفاظ اس میں نہیں ہیں آذان میں، لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر خلیفہ دوم بولے یا رسول اللہ یہ الفاظ تو مجھے بھی رات کو سکھائے گئے۔ فرمایا بلال کو سکھا دو، بلال کو سکھا دو۔ حضور کے 3 مؤذن تھے، ایک حضرت بلال حبشی، ایک حضرت عبداللہ ابن مکتوم، اور تیسرے حضرت ابو محذورہ۔ ان کو اذان کے کلمات سکھائے گئے۔ بلال اذان پڑھتے، کسی نے کہا یا رسول اللہ بلال اشہدو نہیں کہہ سکتے، اشہدو کہتے ہیں، ان کو بدل دیجئے۔ آقا انعامدار نے فرمایا تمہاری اشہدو سے بلال کی اشہدو اللہ کو زیادہ محبوب ہے، لہذا مؤذن تبدیل نہیں ہوگا۔
آپ نے اسی کی اذان پر آپ نے مسجد میں آنا. تو یہ کتنا بڑا فرما اطول اعناق یوم القیامہ، روز محشر ہوگا اور نفسی نفسی کی صدا ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ساری انسانیت میدان محشر میں جمع ہوگی. سب سے اونچی گردنیں جن کی نظر آئیں گی مؤذنین کی ہوں گی جو اللہ اکبر اللہ اکبر، گرمی ہو یا سردی آپ کے کانوں کی دہلیز سے آواز ٹکراتی تھی. آپ کے لیے رسول اللہ نے سفارش کا اعلان فرما دیا اور مؤذن کا اعزاز بیان فرما دیا. مولانا عبداللہ رشیدی صاحب فرمایا اطول اعناق یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کی گردن سب سے اونچی ہو. کتنا اعزاز ہے. آپ کو بھی آقا نے فرمایا جنت میں آ جاؤ. اور جب آپ جمعے کے لیے آتے ہیں فرمایا جو سب سے پہلے جمعے کے لیے آتا ہے فرمایا اس نے تو اتنا بڑا کام کیا گویا ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. جو دوسرے نمبر پہ آیا گویا اس نے ایک گائے بیل اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. جو تیسرے نمبر پہ آیا فرمایا اس نے گویا ایک مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی. فرمایا جو بالکل خطبے کے وقت آیا، آخری وقت میں آیا، فرمایا گویا اس نے ایک انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا. محروم اللہ نے اس کو بھی نہیں کیا. آپ نے مسجد بنا دی. آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. فرمایا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے. آپ نے اپنے گھر کا جنت میں گھر کا سامان کر دیا. دوسری روایت طبرانی کی، معجم کبیر طبرانی کی روایت، فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ. فرمایا جو دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنا دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہر ترتیب عربی زبان میں علیحدہ علیحدہ ہے. ایک ہوتا ہے دار، ایک ہوتا ہے غرفہ، ایک ہوتی ہے حویلی اور ایک ہوتا ہے قصر. ایک ہوتا ہے قصر. قصر میں ساری دنیا کے لوازمات موجود ہوتے ہیں. اللہ آپ کے لیے سارے لوازمات جنت تیار کر کے جنت میں آپ کے لیے عالی شان محل بنائیں. اور ایک روایت آتی ہے معجم کبیر طبرانی کی، فرمایا من بنا للہ اللہ لہ بیتا فی الجنہ. فرمایا جو ایک پرندے کے آشیانے گھونسلے جتنی مسجد بنا دیتا ہے اللہ اس کے لیے بھی عالی شان محل جنت میں تعمیر کر. یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے. یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے. پشاور درہ خیبر سے لے کر وہ چمن بارڈر تک، تورخم کے بارڈر سے لے کر وہ بلتستان کے آخری کنارے تک، وہ وادی نیلم کے آخری کنارے تک، دریائے نیلم اور جیلم گزر کے چلے جاؤ آخری کنارے تک، بلکہ جاپان سے لے کر وہ دا اینڈ آف دا ورلڈ جو دنیا کا آخری کنارہ ہے. یہ مساجد بنانے والے، یہ مدرسے بنانے والے کون لوگ؟ آئے مولوی کی تو سر زبان ہلتی ہے. یہ چھٹانگ دو چھٹانگ جتنی بھی تولیں بنتی ہے مولوی کی تو سر زبان ہلتی ہے. بھائی مولوی صاحب کے پاس پیسہ پوسا تو نہیں ہے، زبان ہلتی ہے. مگر پوری دنیا میں الحمدللہ اگر اس سال 1,00,000 مسجدیں، اگلے سال جناب 50,000 اور بڑھ جاتی ہیں، اگلے سال اور بڑھ جاتی ہیں، اگلے سال اور بڑھ جاتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ میرے اللہ کا کام ہے. آخذم بناصیتی، وہ اس کو پیشانی سے پکڑ کے لگا دے، چل بھائی یہ کام میں نے تجھ سے لینا ہے. تو یہ قرآن یہ اللہ کی آخری کتاب ہے. 4 کتابیں آسمان سے آئیں، بڑی کتابیں 103 4 صحیفے آئے بڑی، ان میں 4 کتابیں. صحف ابراہیم آئے، صحف موسیٰ آئے، تورات آئی موسیٰ علیہ السلام پر، زبور آئی داؤد علیہ السلام پر، انجیل آئی عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن آیا نبی کریم علیہ السلام پر. وہاں سورت آل عمران میں نزلنا کا لفظ جب آیا تو یہاں سوال آیا کہ تورات کے لیے انزلنا کا لفظ آیا، انجیل کے لیے انزلنا کا لفظ آیا، زبور کے لیے انزلنا کا لفظ آیا، اور قرآن کے لیے نزلنا کا لفظ آیا. یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ نزلنا یہ ایسی ترتیب کو اجاگر کرتا ہے کہ یہ سٹپ بائی سٹپ آہستہ آہستہ حضور کے سینے پہ نازل کی تدریجن.
اچھا باقی کتابیں کی ترتیب اور ہے، لکھی لکھائی 7 تختیاں پکڑا دی طور کی چوٹی پہ، موسیٰ لے جائیے، پڑھیے، پڑھائیے، سنیے، سنائیے، اور ساتھ اللہ نے اطلاع دے دی ما آجلک یا موسیٰ، اتنی جلدی کیسے آئے؟ فرمایا اللہ اپنی قوم کی ہدایت مانگنے آیا ہوں۔ فرمایا جن کی ہدایت کے لیے آپ یہاں طور پہ جلوہ افروز ہوئے ہیں وہ تو سب بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے۔ سامری نے بچڑے کی آواز نکلوائی اور 1,00,000 انسان بچڑے کی آواز سن کر گمراہ ہو گئے۔ 1,00,000 انسان موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے۔ اللہ نے جب یہ اطلاع دی، موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی جلالی طبیعت کے نبی تھے، جلال آتا تھا، طبیعت کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں۔ آج کئی ساتھی بڑے پریشان ہوتے ہیں، کوئی آدمی جلال میں آ جائے، کسی نے نام رکھا ہوا ہے جلالی بابا ہے، کسی نے کیا نام رکھا ہوا ہے، میں نے تو آپ کا نام ہی جلالی بابا رکھ دیا۔ آج سنو بھائی، یہ جلال نہ ہو تو کمال کا اظہار نہیں ہوتا، اور جلال ہر وقت نہیں، یہ کبھی کبھی موقع پہ جلال کا اظہار ہوتا ہے۔ کئی ساتھی تو باقاعدگی سے اشتہار لگا دیتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا جلالی ہے۔ یہ جلالی نہ ہو تو بھی بندے دا پتر نہیں، پھر بندہ نا۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے نبی تھے، جلال آیا، لال پیلے، اللہ جی یہ کیا اطلاع عنایت فرما دی طور پہاڑ پہ۔ وہ جب 7 تختیاں لے کے وہاں سے روانہ ہوئے تو ذرا پاؤں پھسلا، ان میں سے 2 ٹوٹ گئی تھی، 2 ٹوٹ گئی تھی، باقی لے کے وہاں پہنچے، اور وہاں لوگ جو گمراہ ہو چکے تھے اپنے بھائی کو پکڑا، یہ کیا کر دیا؟ بھائی جان کچھ میں نے نہیں کی، اور میں اگر ان پہ سختی کرتا آپ مجھے مورد الزام ٹھہراتے کہ یہ سب تیرا کیا درا ہے، میں تو ان کو دیکھتا رہا، روکتا رہا، نہیں بات۔ سامری کی شامت آنے لگی، موسیٰ علیہ السلام اس کی مرمت لگانے لگے تو اللہ نے روک دیا، اس کو کچھ نہ کہیں، اس کی مرمت میں خود کروں گا، اس کو ذرا کھسکا دیں یہاں سے، سخی ہے آدمی ہے، اس کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ موسیٰ سمجھ جا، جیسا پنجابی کہتے ہیں جا تیرا بیڑا تر جائے، جا تیرا بیڑا۔ یہ بندہ جانوروں کے ساتھ جنگلوں میں زندگی گزارتا تھا، سامری، جس کی کوشش سے 1,00,000 انسان رائے ہدایت سے ہٹ کر گمراہ ہو گئے۔ یہ جب کوئی آدمی اس کو ملنے کے لیے قریب آتا تو یہ کہتا لا مساس، اور مینو نہ ہتھلامی، مینو نہ ہتھلامی، پروں ہو جا، پروں ہو جا، ٹھیک ہے۔ بچڑے کو جلا کر خاکستر کر کے اس کی راکھ بہا دی پانی میں۔ یہ جو 1,00,000 انسان تھے، ان کی معافی کی ترتیب کیا بنی؟ فرمایا تلوارن نپو، ایک دوسرے دیا گردنا وڈو، ایک دوسرے دیا گردنا وڈو، تواڈے جرم دی سزا ہی ہے۔ ادھر لوگ بیٹھ گئے اور ادھر لوگ ادھر منہ کر کے بیٹھ گئے۔ صبح نماز کے بعد یہ جو تھے ذرا تھوڑا بچے بچائے ہوئے تھے، اور مولویوں نے اتھے بھی شور مچایا چنگا، او لوگوں پڑھے کما تو بعد آ جاؤ، او لوگوں رک جاؤ، تانوں اسی روک دے پے ہاں، رک جاؤ۔ مولوی جی اپنا کام کرو، تانوں نہیں نہ دنیا دیاں گلاں دا پتہ۔ مولوی جی تانوں کی پتہ، تہاڈا کام ہے مسیت نال، تہاڈا کام ہے نمازاں نال، تہاڈا کام ہے جمعے نال، ساڈیاں گلاں نوں تسی سمجھ دے، اے دنیا داری 100 پکھیڑے ہوندے نے۔ مولوی صاحب دی استادیاں لگ رہی ہیں، مولوی صاحب نے شور مچاتا، بھائی نہیں غلط کر رہے ہو، اللہ نے جب روکیا تو انہوں رک جاؤ، بھائی رک جاؤ، لوگ نہیں باز آ رہے۔ ایک بستی دراڑ پڑ گئی پوری بستی میں، اے مولویاں دی بستی ہے، پبلک دی بستی، دراڑ پڑ گئی۔ بھائی یہ پارسا لوگ نے، انہوں نے روکیا، انہوں اے رکے نہیں، باز نہیں آئے، بہ گئے، تلوار ہاتھ وچ نپ گئے، آندے جاؤ بسم اللہ آؤ، بسم اللہ آؤ، ایک ایک آندا گیا، ٹھا او پراں، ٹھا او پراں، ٹھا او پراں، لگ گئی ہیں جناب۔ وہ کہندے نا پتہ نہیں انہیں ایک نے مینار بنائے سن گردنا دے، اے انہوں نے جنہیں 1,00,000 بندہ بچڑے دی پوجا کی تھی، اے انہوں نے سزا مل رہی ہے۔ ادھر جناب تلواراں وڈنا شروع کر دیتا، ادھر موسیٰ فریاداں شروع کر دی، ربا رحم، ربا رحم،
ربا رحم اللہ رحم. اللہ وما موسیٰ کوئی رحم شہم نہیں, وڈن دے انہوں مارن دے گردنا انہوں دیا, اللہ رحم. موسیٰ فریادہ فریادہ فریادہ, اللہ رحم اللہ. یہ جلال جدو بندے نو آندا ہے نا, یہ دیکھا جلالی بندہ, یہ امت دی ترتیب کیسی بنی, جلال بھی آیا اور ادھر دیکھو ترس بھی کنا آیا. یہ ترس بھی بندہ بڑا کھا جاندہ ہے نا, جلالی بندہ ترس بھی بڑا کھا جاندہ. اللہ رحم. جدو کوئی 11-12 بجے 70,000 بندیاں دیے گردنا او تریاں, تڑ ادھر تو گردنا ادھر. موسیٰ او جی اللہ جی رحم آ گئی, یہ 70,000 بھی معاف کر دیتے تو 30 جڑے پیچھے نے انہوں نے معاف کر دیتے. اللہ جی یہ تو وڈے گئے تو معاف ہوئے, یہ جو پیچھے 30 رہ گئے انہوں نے فرمایا وہ بھی سچی نیت نال گردن وڈان واسطے اگیا ہے, گردنے کٹوانے کے لیے وہ بھی بالکل قطار میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کی کٹ گئی معافی مل گئی, ان کی نہیں کٹی انتظار میں تھے وہ ان کو بھی معاف. تو اس ترتیب پر تو بات کہاں سے شروع ہوئی کدھر نکل گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں نازل فرمائے, 7 تختیوں سے بات آئی, اور یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی صفت, اللہ کی صفت. یہ اللہ نے کائنات بننے سے پہلے اس کی تلاوت فرمائی. سورۃ طٰہٰ اور یاسین کا ذکر آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ جناب اللہ نے سورۃ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت کائنات بننے سے پہلے. یہ وہ ریل ہے قرآن کریم جس کو اللہ نے کائنات بننے سے پہلے اپنے علم کے ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ کیا. اب ٹیپ ریکارڈر کا دور ختم ہو گیا, کیسٹوں کا دور ختم ہو گیا, اب یو ایس پی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں. ان کے اندر جس طرح آپ چیز فیڈ کرتے ہیں دوبارہ سنتے ہیں اسی ترتیب پہ سنائی دیتی ہے. اللہ نے قرآن میں جو کچھ فیڈ کیا قیامت کی صبح تک اسی ریل کے مطابق یہ کائنات کی ترتیب چلتی جائے. میں آج دارالایمان کی مسجد میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں. آج 20 مارچ 2023 بروز سوموار, بعد نماز عشاء. دائیں طرف مولانا طارق صاحب, بائیں طرف قاری عبداللہ صاحب, قاری منور صاحب, قاری مشتاق صاحب, قاری منصوب صاحب. یہ نقشہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں آج اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد, مگر میرے اللہ کے علم میں یہ نقشہ کائنات بننے سے پہلے. یہی میرے اور اللہ کے علم میں فرق ہے, یہی آپ کے اور اللہ کے علم میں فرق ہے. آپ کو مجھے چیز معلوم ہوگی دیکھنے سننے کے بعد, مگر اللہ کو معلوم ہے ہونے سے پہلے. یہ اللہ کا علم. اسی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بڑی ترتیب پر نازل فرمائی اور اپنے سب سے لاڈلے اور اپنے سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرمائی, سینہ اطہر پر نازل فرمائی. اور جب یہ پہلا کلام آیا تو حضور نے کہا جی میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں, میں پڑھا ہوا نہیں, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, اقرا پڑھیے. حضور نے کہا ما انا بقاری, بخاری باب بدل بھائی, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. 3 بار. پھر جبریل نے سینے سے لگایا, سینے سے لگایا. حضور نے کہا بڑا دشوار گزرا, سینے سے لگایا. اقرا بسم ربک الذی خلق. اسی کہڑا تانوں کہنے ہیں تسی پڑھو, اپنے مولا دا نام لے کے پڑھو, اپنے رب دا نام لے کے. پھر حضور پڑھتے 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 اور پھر ایسی ترتیب پر پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ روک بھی دیا, میرے حبیب ذرا جلدی نہ کرے, سنقرئک فلا تنس, اسی تانوں ایویں پڑھاواں گے کہ تانوں کدے نہیں بھولے گا. یہ قرآن, یہ قرآن. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے دادا استاد, سیرت مصطفیٰ بہترین کتاب ہے سیرت میں, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ذالک الکتاب, یہ ذالک جو اشارہ ہے اس کا مشار الیہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا مشار الیہ وہ کتاب ہے جو جبریل علیہ السلام غلاف میں لپٹ کر غار حرا میں لے کے آئے تھے اور حضور کو فرما رہے تھے کہ اے پڑھو. اس لیے جب حضور کی خدمت میں یہ جملے ارشاد فرمائے اقرا, حضور نے میں نہیں پڑھا, ورنہ میں تو سارے نو کہنا ہوں تسی بھی نہیں پڑھے, حافظ سارے نہیں ہو,
میں تانوں کہندا جی میں ہن تانوں دساں گا تسی نال پڑھنا اقرا سارے پڑھو اقرا 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 یہ کوئی اوکھا کم ہے حضور بھی پڑھ چھڑ دے حضور کہا میں نہیں پڑھیا اہل سیر لکھتے ہیں چونکہ جبریل کتاب لکھی لکھائی لائے اور وہ کہہ رہے تھے یہ پڑھو اب حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے کیونکہ کسی نبی کا استاد دنیا میں کوئی انسان نہیں ہوتا نبی کا استاد براہ راست اللہ ہوتا ہے فرشتہ بیچ میں واسطہ ہوتا ہے اور اس لیے حضور فرما رہے تھے بھائی میں نہیں پڑھوں اچھا یہ امی حضور کا ایک نام امی ہے امی کا معنی جس کا استاد کوئی انسان نہ ہو اب امی ہونا نبی کے اندر یہ نبی کی خصوصیت اور خصوصیت کس کو کہتے ہیں ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیری خصوصیت اس چیز کو کہتے ہیں جو اسی میں پائی جائے کسی اور میں نہ پائی جائے امی ہونا یہ نبی کے لیے اعلیٰ شان ہے اور امتی کے لیے یہی عیب ہے کوئی بندہ میں تو پڑھیا نہیں جی میرے کو تو رسید تے بھی سائن نہیں ہوندے میں تو جی بس اینک تو بغیر پڑھ ہی نہیں سکدا وہ اللہ دے بندے ہو اے عیب ہے عیب جنوں تسی بڑی خوشی دے نال کہہ رہے ہو اے عیب ہے اور رسید تے کٹنا سیکھ لو پگی پانا کیڑا اوکھا ہے یہ عیب ہے انسان میں لیکن نبی میں عیب نہیں نبی کی اعلیٰ شان ہے کہ نبی امی تو یہ قرآن اس عظیم الشان انسان پہ نازل ہوا 6666 آیات 542 رکوع 30 سپارے 7 منزلیں 114 صورتیں ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اللہ اللہ کیا شان ہے ان علماء کی جنہوں نے اس کی تفسیریں اور تعبیریں بیان علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر لکھی علامہ محمود آلوسی نے روح المعانی لکھی علامہ بیضاوی نے تفسیر بیضاوی لکھی مولانا جلال الدین سیوطی نے جلالین لکھی اور کتنی تفسیریں ان کے نام بھی ہمیں یاد نہیں ہیں یہ سب خدمت ہے قرآن کی یہ سب خدمت ہے قرآن کی اللہ کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون اس قرآن کو قاری منور صاحب اتارنے والے ہم اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ایک شوشہ قیامت تک نہیں بدلا جائے گا ایک سطر نہیں بدلی جائے گی ایک شد مد نہیں بدلی جائے گی اس کی حفاظت کون کر رہا ہے اللہ کس سے کروا رہا ہے اللہ آپ سے اس کی حفاظت کروا رہا ہے یہ جو مجمع میں لوگ بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو ہر وقت گناہگار سمجھتے جو اپنے آپ کو ہر وقت اللہ سے رو رو کر معافیاں مانگنے والے تہجد کو اٹھنے والے یہ بزرگ یہ اللہ والے لوگ اللہ سے معافیاں مانگنے والے رونے دھونے والے گڑ گڑانے والے الہا زاری کرنے والے لجاجت کرنے والے اللہ آپ لوگوں کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کروا رہا ہے قرآن کی حفاظت آپ کے ذریعے ہو رہی ہے آپ کے ذریعے ہو رہی ہے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی ترتیب پر اللہ قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون اس کو اتارنے والے ہم اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم قاری منور صاحب اس کی حفاظت فرما رہے ہیں کلاس چل رہی ہے ماشاءاللہ صبح سے شام تک 1400 سال سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے پیاسے تو مکہ کے کافر بھی تھے صرف ضد اناد حسد بغض اور خاندانی تعصب کی بنیاد پر ماننے کا نام نہیں لیتے تھے ورنہ رات کی تاریکی میں جب آقا انعامدار تاجدار مدینہ مکہ میں خانہ کعبہ کے سائے میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے ابو جال اپنے گھر سے نکلتا حرم کی دیوار کے ساتھ کان لگاتا تھا اور میرے آقا کی زبان مبارک سے ہونے والی تلاوت کو سنتا آج اگر سدیس کی آواز سن کر چلتے لوگ رک جاتے ہیں ابھی قاری صاحب نے ماشاءاللہ کیسی زبردست نماز پڑھائی پھر قاری مشتاق صاحب نے کیسی زبردست تلاوت کی میں تو ایک باری پریشان ہو گیا اے آ منو دی مد کی میں کھچ دیتی حضرت نے لیکن جدو 2-3 باری کھچی تو میں نو پتہ چل گیا کہ یا تو قالون چل رہی ہے یا ورش چل رہی ہے یا سوسی چل رہی ہے یا ابن زکوان چل رہا یا قرات حفظ چل رہی ان اسی بیچارے ماڑے جے لوگ ہاں لیکن میں نو لگ پتا گیا کہ جدو انہوں نے 2 لفظوں اگے جا کے ملا دیتا ایک 7 دی ترتیب حضرت شروع کر دیتی قرآن ان ترتیبوں پر بھی زندہ اور قیامت کی صبح تک زندہ رہے رات کو قرآن سن رہے ہیں ابو بکر صدیق سے تو مکہ والے الجھ گئے تھے صدیق جیسا انسان
مکہ سے نکل کر وہ یمن کے راستے جا رہا ہے، ابن الدغنہ کافر ملا، ابو بکر کدھر کی راہ لے رہے ہیں؟ فرمایا یار نہیں رہنے دیتے یہاں کے لوگ، میں تو جا رہا ہوں اپنا علاقہ چھوڑ کے، یہ ہجرت حبشہ نہیں ہے، یہ ہجرت مدینہ نہیں ہے۔ ابو بکر گھر چھوڑتے نکل گئے، گھر سے ابو بکر چلے گئے۔ ابن الدغنہ نے کہا کہ سرکار کیا بات ہے، کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا جی لوگ تنگ کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھنے دیتے۔ ابو دغنہ نے کہا میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، مکہ میں آ کے اعلان کر دیا لوگوں سنو، ابو بکر جیسے انسان کو بھی تم لوگ تنگ کرتے ہو، یہ بھی گھر سے نکل کے جا رہا تھا، میں اس کو واپس لایا ہوں، یاد رکھو میں نے ابو بکر کو پناہ دے دی ہے، کوئی بندہ ابو بکر کو نہیں تنگ کرے گا۔ مکہ والوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ نے ان کو پناہ دے دی، ایک شرط کے ساتھ ان کی جان کو امان مل سکتی ہے، کیا؟ بس ابو بکر اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھے۔ یہ جب رات کو اونچی آواز سے قرآن پڑھتا ہے تو اس کی آواز ہماری عورتوں اور بچوں کے کانوں کی دہلیز سے ٹکرا کر دلوں میں اثر انداز ہوتی ہے اور دلوں میں ہلچل پیدا کرتا ہے۔ ابو بکر کو روک دو، یہ قرآن کی اونچی تلاوت نہیں کر سکتا، قرآن کی اونچی تلاوت نہیں کر سکتا۔ مرتے کیا نہ کرتے، بے بسی کا عالم۔ ابو بکر جیسا عظیم انسان، بااثر انسان، خاموش، کچھ عرصے تک تو خاموشی رہی۔ پھر مصف اللہ کی گلی میں آج جہاں ابو بکر صدیق مسجد ہے، یہاں ابو بکر صدیق کا در دولت تھا، صدیق نے پھر سے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ ابن دغنہ کے پاس لوگ شکایت لے کے گئے، ابن دغنہ آپ نے ابو بکر کو پناہ دی ہے، ابو بکر تو پھر قرآن سنا رہے۔ اب ابن دغنہ نے کہا ابو بکر، اب ابن دغنہ اپنے ہاتھ اٹھا رہا ہے، اب میں پناہ کی گارنٹی نہیں دیتا، اب لوگوں نے پھر شکایت کر دی ہے۔ ابو بکر صدیق نے وہاں کوئی گال نہیں، میں جدہ قرآن پڑھنا وہی میری حفاظت کرے گا۔ حفاظت وہاں بھی، حفاظت وہاں بھی ہوئی۔ اور جب سن 7 نبوی، نبوت کا 7واں سال، مکہ کے لوگوں نے طے کر لیا کہ جناب یہ لوگ باز آنے والے نہیں، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ 3 سال تک شعب ابی طالب میں بند کر دیے گئے، کوئی چیز کھانے کی باہر سے اندر نہیں جا سکتی، اندر کا کوئی بندہ باہر نہیں آ سکتا۔ جو کوئی تجارت کی ترتیب تھی تاجروں کو کہہ دیا گیا کہ اپنے دام بڑھا دو، مہنگائی عام کر دو، کوئی ان میں سے خرید نہ سکے۔ یہ قرآن کے قاری قرآن کی حفاظت کرتے رہے، 3 سال تک شعب ابی طالب میں ببول کی پتیاں کھا کر گزارا کرتے رہے۔ ببول کس کو کہتے ہیں؟ کیکر کا درخت، اس کی پتیاں کھا کر 3 سال تک شعب ابی طالب میں یہ قرآن کی حفاظت کرتے رہے، قرآن والے کی حفاظت کرتے رہے، قرآن کی حفاظت، صاحب قرآن کی حفاظت کرتے رہے۔ 3 سال کے بعد سن 10 نبوی میں جب نبوت کے 10 سال پورے ہو گئے، مکہ کے حکیم ابن حزام، حضرت خدیجہ کا بھتیجا، انہوں نے اپنے غلام کو کچھ گندم دے کر بھیجا کہ جائیے پھپھو کو جا کے پہنچائیے۔ حضرت خدیجہ زندہ تھی۔ حکیم ابن حزام کا غلام گندم لے کر شعب ابی طالب کی طرف رواں دواں ہے۔ ابو جال نے دیکھا، ابو جال نے کہا یہ کتنے لے کے جا رہے ہیں؟ ابو البختری نے دیکھا کہ ابو جال نے اس کے لیے بیریئر کھڑا کر دیا ہے، شاید نہیں جانے دے گا۔ ابو البختری بھی کافر تھا، اس نے کہا پھوپھو کو کچھ چیز دینے کے لیے بھیجا ہے حکیم ابن حزام نے، جانے دو اس کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو معاہدہ طے کیا تھا نا شعب ابی طالب کا، اس کو لکھنے والا ابو جال کا بیٹا تھا، ابو جال کا بیٹا بلکہ پوتا، ابو جال کا پوتا۔ یہ معاہدہ، یہ دستاویز اس نے لکھی تھی کہ ان کے ساتھ تعلق کوئی نہیں رکھے گا، باہر سے کوئی بندہ اندر نہیں جا سکے گا، اندر کا کوئی بندہ باہر نہیں آ سکے گا۔ یہ دستاویز قاری منصور صاحب لکھ کے خانہ کعبہ پہ معلق کر دی گئی، جو ابو جال کے پوتے نے لکھی۔ لیکن مطعم بن عدی 3 سال گزر گئے، اس نے کہا لوگوں یہ ظلم برداشت نہیں ہے۔ اس کے پرخچے اڑانے والے 2 مخلوقیں اللہ نے کام میں لگا دی، ایک دیمک کو لگا دیا جس نے چاٹ ڈالی دستاویز، اور مطعم بن عدی نے اپنے ہاتھوں سے اس کے پرخچے اڑائے۔ فرمایا ان لوگوں پر تم ظلم کرتے۔ اللہ نے ادھر ہی رحم پیدا فرما دیا۔ شعب ابی طالب میں قرآن کی حفاظت کرنے والے، ببول کے پتے کھا کھا کر گزارا کرنے والے، مگر قرآن سینے کے سفینے میں محفوظ رکھا۔ اللہ نے 1400 سال سے قرآن کی حفاظت، قرآن حضور پہ آیا،
حضور کی زبان مبارک تلاوت کرتی تھی، صحابہ سنتے جاتے تھے، سنتے جاتے تھے، یاد کرتے جاتے تھے، سنتے جاتے تھے، یاد کرتے جاتے تھے، اور پھر سرکار بتاتے جاتے تھے یہ یوں کرو، اس آیت کو یہاں رکھ دو، اس آیت کو۔ کاتبین وحی حضور کی خدمت میں موجود رہتے تھے، جو آیت آتی کاتبین وحی لکھ دیتے۔ ان میں ایک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے جو وحی الہی لکھتے چلے جاتے تھے، حضور اشارہ دیتے چلے جاتے، اس آیت کو کہاں رکھنا ہے، اس آیت کو کہاں رکھنا ہے، یہ آیت کہاں رکھنی ہے، اللہ بتاتے جاتے تھے، حضور رکھواتے جاتے تھے۔ ایک وقت آیا جب قرآن کے بہت سارے قاری شہید ہو گئے، پھر صحابہ میں کھلبلی مچ گئی، اللہ 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 اللہ، اتنے قرآن کے قاری شہید ہو گئے، اتنے قرآن کے قاری ایک ہی وقت میں شہادت کا جام پی گئے۔ کیا کیا جائے؟ بھائی اس قرآن کو لکھو، بھائی قرآن کو جمع کرو، لکھو۔ بھائی کیسے لکھیں؟ حضرت زید ابن ثابت کی ڈیوٹی لگی، فرمایا لوگوں اگر جبل ابو قبیس کو اٹھانے کا حکم مل جائے کہ اس کو سر پہ اٹھاؤ، کاندھے پہ اٹھاؤ، میرے لیے آسان ہے۔ جبل عمریوں کو اٹھانے کا حکم مل جائے، اٹھانا آسان ہے۔ جبل کعبہ کو اٹھانے کا کہا جائے، اٹھانا آسان ہے، مگر یہ کام بڑا مشکل ہے جو حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں؟ ابو بکر صدیق بھی ہچکچا رہے ہیں، عمر بھی ہچکچا رہے ہیں، لیکن جب اچانک یہ واقعہ پیش آیا، پھر صحابہ کی رائے ایک ہوئی، پھر ڈیوٹیاں لگ گئیں کہ یہ کرو۔ پھر دو صحابی وہاں دروازے پہ بیٹھتے تھے، جب قرآن کو لکھنے کی ترتیب اور جمع کرنے کی ترتیب بنی، جو نمازی آتا جاتا تھا اس سے قرآن سنتے، ہاں بھائی کوئی قرآن کی آیت آپ کے پاس؟ جی یہ آیت میرے پاس، جی یہ آیت میرے پاس، جی یہ آیت میرے پاس۔ اچھا جی اس پر گواہ کوئی ہے؟ ہاں جی فلاں صحابی گواہ، فلاں صحابی گواہ، میں نے حضور کی زبان مبارک سے یہ آیت سنی۔ اچھا جی گواہ پیش کرو، گواہ پیش کی۔ ایک صحابی آئے، ان کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا، ان کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا۔ تو یہ جو جمع کرنے والے لوگ تھے، اس صحابی کیا نام تھا ان کا؟ کسی کو آتا ہو لقمہ دے سکتا ہے، ذہن سے بھی اتر گیا نا، لیکن ہو سکتا ہے تقریر کے دوران آ بھی جائے۔ وہ صحابی آئے تو ان کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا، فیصلہ ہو گیا بھائی ان کی گواہی 2 کے برابر ہے، کیونکہ یہ وہ آدمی ہے جنہوں نے ایک موقع پہ رسول اللہ کا کوئی گواہ نہیں تھا، انہوں نے گواہی دی تھی کہ رسول اللہ نے ایسا کیا تھا۔ حضرت خزامہ انصاری، جزاکم اللہ بارک، کیا نام آپ کا؟ او ماشاء اللہ مولانا مظہر صاحب، اللہ آپ کو جزا۔ حضرت خزامہ انصاری، بخاری جلد 2 کتاب التفسیر کی روایت میں ان کا ذکر آتا ہے۔ حضرت خزامہ انصاری، انہوں نے حضور کی گواہی دی تھی نا، کوئی لین دین کا معاملہ تھا، حضور کا گواہ کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا تھا بھائی میں حضور کی گواہی دیتا ہوں۔ حضور نے خزامہ انصاری آج کے بعد جہاں کہیں تیری ایسی ترتیب بن جائے تو ایک بندے کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ یہ اعزاز خزامہ انصاری کے لیے قیامت کی صبح تک جاری۔ اس طرح قرآن کریم کی حفاظت کی گئی، اس طرح قرآن کی حفاظت کی گئی، چلتے رہے 1400 سال میں قرآن کی حفاظت ہوتی رہی۔ یہ گزشتہ صدی کی بات ہے، دلی میں ایک عیسائی پادری نے مسلمانوں کو کہا، مسلمانوں یہ کیا روزانہ جھگڑے، لڑائیاں، فسادات، مجادلے، مباحثے، مناظرے ہو رہے ہیں، اس کہانی کو ختم کرو، کہانی کو ختم کرو، آگ جلاؤ، سامنے آگ کا الاؤ، ایندھن کا اکٹھا کرو، آگ جلاؤ۔ تو ہم قرآن کو اس میں پھینکو، میں بائبل کو اس میں پھینک، جو کتاب بچ جائے سچ، جو جل جائے وہ جھوٹ۔ مسلمان پریشان، کیا کریں؟ پریشان کیا کریں؟ بڑا عجیب چیلنج کر دیا پادری نے، اور اس پادری نے اپنی بائبل پہ مسالہ چڑھایا ہوا تھا، مسالہ واٹر پروف، کیا فائر پروف مسالہ، جس پہ آگ اثر انداز نہ ہو۔ مسلمانوں کو چیلنج کر دیا۔ مسلمان چلے اور دلی میں آئے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے، شاہ جی دلی کے چوک میں پادری نے مسلمانوں کو چیلنج کر دیا کہ مسلمانوں اپنی کتاب کو سچا سمجھتے ہو، آگ میں پھینکو۔ میں بائبل کو سچا سمجھتا ہوں، آگ میں پھینکتا ہوں، جو جل جائے وہ جھوٹی، جو بچ جائے وہ سچی۔ شاہ جی نے فرمایا آپ نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا شاہ جی ہم بے بس کی جواب دے سکتے سے، سانو کوئی اور کوئی حساب کتاب پوچھو تو دس سکنے ہاں، سانو ہی نہ گلنا دا۔ شاہ جی
بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے گھر سے نکلے، اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے آئے پادری سے، پادری صاحب آپ نے کیا چیلنج کیا؟ پادری نے کہا شاہ جی یہ روزانہ جھگڑے، مجادلے، مناظرے، مباحثے، ڈیبیٹس یہ روزانہ نہیں ہو سکتی، ایک ہی دفعہ فیصلہ کرتے مقدمہ کہو، سامنے آگ جلاتے ہیں، تسی قرآن سٹو اسی بائبل سٹنے، جڑی بچ جائے سچی، جڑی جل جائے جھوٹی۔ شاہ جی نے فرمایا کہ پادری صاحب اس طرح نہیں کریں، آپ اپنی کتاب سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا میں بھی اپنی کتاب کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اس طرح کرتے ہیں کہ میں اپنے قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں، میں قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں، آپ اپنی بائبل اپنے سینے سے لگا، پھر آگ میں دونوں چھلانگ لگاتے، دونوں چھلانگ لگا دیتے۔ پادری نے بائبل پھینکی، 9-2-11 کے ساتھ ہرن ہو گیا، بھاگتا نظر نہ آیا، اور آواز دے رہا ہو شاہ جی، اور شاہ جی، اور میری بائبل تے مسالہ چڑھیا، میرے تے مسالہ نہیں چڑھیا۔ شاہ جی کو ساتھیوں نے پوچھا شاہ جی اگر سچ مچ چھلانگ مار چھڑ دے پھر؟ فرمایا رب کعبہ کی قسم، اللہ اس کتاب کی بھی حفاظت کرتے اور اللہ میری بھی حفاظت کرتے۔ شاہ جی جی او چھال مار دا پھر؟ فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ بھی جل جاتا اور کتاب بھی جل جاتا، اللہ نے حفاظت۔ اللہ بڑی حفاظت کی اس قرآن کی، بڑی حفاظت کی ہے اس کتاب کے ساتھ محبت رکھنے والوں نے۔ رابطہ عالم اسلامی سعودی عرب کی ایک رفاعی تنظیم ہے، پوری دنیا میں اہل علم اور عرفاں اس کا نام جانتے ہیں۔ مولانا محمد قاری حنیف جالندری دامت برکاتہم العالیہ نے اس سوال پر ان سے پوچھا کہ آپ ہر سال سعودی عرب میں کتنے قرآن کے حافظ تیار کرتے ہیں؟ رابطہ عالم اسلامی نے کہا جی 6000۔ کتنے؟ 6000۔ اور قاری صاحب انتا آپ کتنے؟ فرمایا 66,000 بچے پاکستان کے مدارس سے، صرف وفاق المدارس العربیہ سے تیار ہوتے۔ لقمہ آپ بھی دے سکتے، میں ان کا مندوب بھی ہوں جی، ماشاء قاری مشتاق رحیمی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں میں ان کا مندوب بھی۔ 66,000 اللہ والو، یہ سب آپ کے نیکیاں ہیں، نیکیاں آپ کی، مگر آپ کو نظر نہیں آتی، آپ کو نظر نہیں آتی۔ یہ آپ کے اڑوس پڑوس میں دائیں بائیں میں کھیت بھی ہوتے، ان میں آپ دانہ ڈالتے، زمین کو نرماتے، دانہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک ڈال دیتے۔ قرآن کہتا ہے انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا عنبا قضبا زیتونا نخلا حدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم۔ فرمایا کہ زمین میں اللہ کہتے ہیں ہم آسمان سے بارش اتارتے ہیں، زمین کو تم نرماتے ہو، اس کے اندر بیج ڈالتے ہو اور تم چلے جاتے ہو۔ دانوں کی 2 ترتیبیں رہ جاتی ہیں، ایک سطح زمین کے اوپر، ایک زمین کے اندر۔ جو اوپر رہتے ہیں ان کو چڑیاں چگ جاتی ہیں، پرندے اڑا کے لے جاتے ہیں، اور جو زمین کے اندر ہوتے ہیں ان کے لیے ہم ملائکہ آسمانوں سے بھیجتے ہیں، جو ملائکہ ان دانوں کا منہ زمین کی طرف کرتے ہیں۔ انا سببنا الماء صبا، پانی اتارا ہم نے، شققنا الارض شقا، زمین کو پھاڑا ہم نے، فانبتنا فیہا حبا عنبا قضبا زیتونا نخلا۔ یہ فرمایا اللہ نے کہ زمین میں پانی ہم نے ڈالا، وتر ہم نے پیدا کیا، دانے تم نے پھینکے، سیدھے ہم نے کروائے۔ اور جب زمین کے اس گندم کے دانے میں خمار پیدا ہوتا ہے، کراچی کا ایک انشا پرداز مشتاق یوسفی، اس کے کتاب کا نام ہے خمار گندم، خمار گندم۔ اس گندم میں خمار پیدا ہوتا ہے۔ تسی بھی دیکھو جدو پراٹھا سحری دے ٹائم رج کے 1.5 دی بجائے 2 کھا لیے تے
قاری صاحب دی لمبی قرات جڑی او بھی پریشان کر دیا. قاری صاحب شاٹ لایا کرو اللہ لیو, اے ٹائی پراٹھے آج چلے نے, آج ٹائی پراٹھے. اللہ اکبر دے نال دوسرا ڈکار, سمی اللہ لمن حمیدہ دے نال تیسرا ڈکار, اور دما سجدیاں دے وچ 4 ڈکار ہیں, اور سلام پھیرن تو پہلے کوئی 575 مرتبہ ڈکار نکل دے نے. سبحان اللہ. ایک ہی ہے خمارے گندم, جدوں میدا بھر جاندا ہے پھر ادھروں ڈکار, اور سحری دے ٹائم خمار, ادھر ڈکار افطاری دے ٹائم اور سحری دے ٹائم خمار. سونا نماز بھی مسیتے نہیں پڑھی جاندی, وہ قاری دا اتھے ہی ڈا کے مصلی نماز پڑھ لی. اس میں خمار اللہ پیدا کرتا ہے. پھر یہ ہر طرح سے پھٹنا چاہتا ہے, ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے, ہر سم سے پھٹنا چاہتا ہے, اوپر سے نیچے سے. مگر قربان جائی اللہ تیری ذات پہ, اللہ اس کو پھٹنے نہیں دیتا. اللہ جب پھاڑتا ہے 8 جگہ کی بجائے 2 جگہ سے پھاڑتا ہے, اوپر سے پھاڑ کر دھاگا بنا دیتا ہے اور نیچے سے پھاڑ کے جڑ بنا دیتا ہے. یہ جڑ پھیلتی ہے زمین کے اندر, اوپر سے پھاڑتا ہے, جس کو قرآن کہتا ہے وَشَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا, ہم نے زمین کو پھاڑا. ڈاکٹر قدیر اللہ اس کی قبر کو نور ایمان کے ساتھ منور فرما دے. ڈاکٹر قدیر ثمر مبارک مند, وہ بھی داغا زمین سے باہر نہیں لا سکتا, زمین کے اندر کوئی اتار نہیں سکتا. اور میرے ورگا بابا بڈھا او سوئی دے بھی تاگا پا نہیں سکتا, سوئی دے بھی تاگا پا نہیں سکتا. کاکا آمی درہ تاگا پا کے دیوی کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہے جے دردی پائی بڈھے ہو جاندے تے کاکے کو لو تاگا پاندے کہ نہیں؟ کاکا دا تاگا پا کے دے. دھاگا نہیں ڈال سکتے سوئی میں, حالانکہ اس کی دھاگا ڈالنے کی جگہ بنی موجود ہے. دھاگا نہیں ڈال سکتے, سلائی مشین دھاگا نہیں ڈال سکتے. تو زمین کے اندر دھاگا کوئی اتار سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ کی سنو, شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا اینبا. یہ غلہ کس نے نکالا؟ اللہ نے. انگور کس نے نکالا؟ اللہ نے. زیتون کس نے نکالا؟ اللہ نے. حدائق کا باغات کس نے اگائے؟ اللہ نے. غلبہ اور یہ گھنے باغات یہ سب کس نے کیے؟ ایک اللہ رب العالمین نے کیے. یہ اللہ اس ترتیب پر. تو یہ آپ لوگ جو خدمت کر رہے ہیں یہ نظر نہیں آتی, یہ نظر ہے, لیکن ایک دن نکلی ہے ذرا اس تحقیق و تفتیش میں کہ پاکستان میں مسجدیں کتنی, مدرسے کتنے, اللہ اللہ وہ کنے بنائے پتہ ہی کوئی نہیں. مولوی صاحب کا تو نام لکھا نکاح رجسٹرار, خطیب اعلیٰ, خطیب اعظم, امام مسجد, بلبل پاکستان, نجم القراء, فخر القراء, زینت القراء, بلبل پاکستان, کوئل اعظم. القابات ان ساڑھے نا نال بھی جدو اشتہار چھپ دیں تو میں حضرت دا پڑھ کے تے حیران پریشان, یا اللہ اے تے گلاں سنیاں ہی پہلی وار نے جنیاں اشتہار تے القابات لکھے. ساڑھے رانا عبدالرؤف فاروقی صاحب نے بڑے زبردست قسم دے ڈیزائنر نے, یا اللہ میں تے کتے مولانا بھی نا نال لکھیا ہوئے تے شرم آندی ہے 20 واری, تے اننے لقب میرے نا دے نال لا کے اشتہار چھاپ چھڑیا. یا اللہ ہون میں کیڑی تھاں تے سر چھپاواں, اے تے میں نو القاب پڑھ پڑھ کے خود شرم آندی. لیکن تسی جنہ دے بٹوے حرکت, بینک حرکت, اکاؤنٹ حرکت, تہاڈا کوئی نا نہیں. لیکن یاد رکھو تہاڈا نام میرے اللہ نے اس ڈائری لکھا ہے رب کعبہ دی قسم جنہوں کوئی ریموور نہیں مٹا سکتا. اور ساڈا یہی اعزاز ہونا چاہیے, یہی ساڈا اعزاز ہونا چاہیے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے, دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. گل کے اندر پھول نو, گلزار کے اندر باغ نو. دانا اپنے آپ نو مٹا دیتا مٹی دے بھی, یوجب الذرا. صحابہ دی مثال اللہ دی تھی, اے میرے مصطفیٰ نو بڑے سونے لگ دیں, میرے مصطفیٰ انہوں دیکھ کے بڑا خوش ہوندے ہیں. جس طرح کسان زمین دے وچ ہل چلاندا ہے, دانے بوندا ہے, اور جدو کھیتی پک کے تیار ہوندی ہے لہلاندی ہے سر سبز و شاداب کھیتی نو دیکھ کے تے کسان دی اکھاں ٹھردیاں, ٹھار پہنچ دیئے ہیں. اس واسطے
ہے، یہ جس سینے میں آ گیا بہت بڑی دولت مل گئی، اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ سمجھ۔ کتنے لوگ قرآن حفظ کر کے رکشہ چلاتے ہیں، کیوں چلاتے ہیں؟ دیہڑی کرنے کا تمہارا دل کرتا ہے، تکاریاں مستریوں کے ساتھ اٹھانے کا دل کرتا ہے، اینٹیں اٹھانے کا دل کرتا ہے، پلستر کرنے کا تمہارا دل کرتا ہے، اور موٹر سائیکلوں کی دکان پہ مکینک بننے کا تمہارا دل کرتا ہے، تم دیہڑی لگانا کی تمہاری فکر ہے۔ رب کعبہ کی قسم، تمہارا انتخاب اللہ نے آسمانوں سے کیا ہے کہ میں نے تیرے سینے کے سفینے میں اپنی کتاب کو رکھنا ہے، تجھے کون سی دولت کی ضرورت ہے؟ ساری دولتیں تیرے قدموں میں اللہ ڈھیر کرنے کو تیار ہے، مگر تو احساس کمتری کا شکار ہے۔ اس قرآن کے ساتھ تعلق بناؤ۔ ابھی بھی میں آتے ہوئے کہہ رہا تھا، بھئی یہ موبائل، اس کے اندر قرآن لوڈ ہو جاتا ہے، وہ ایک آتی ہے یوں کرو، اس کو یوں کرو تو وہ قرآن کھل جاتا ہے، اس کو پھر یوں کرو تو پھر وہ یوں یوں ایک گول دائرہ پھرتا ہے، پھر اس کو یوں کرو تو پھر انگریزی لکھی آتی ہے سبز رنگ کی، اس کو یوں کرو تو آپ کی موبائل کی سکرین کے اوپر قرآن آ جاتا ہے، آپ کی موبائل سکرین پر قرآن آ جاتا ہے۔ بھائی وہ پڑھو، وہ پڑھو۔ بھائی دکان پہ بیٹھے ہو، اب وہاں قرآن لے کے آپ نہیں گئے تو بھائی یہ کھول کے پڑھتے رہو۔ یہ دولت ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، یہ آپ کی حفاظت کرے گی، یہ آپ کے چہرے پہ رونق لائے گی، آپ کے دل میں نور لائے گی، اور آپ کے ماں باپ کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ مجھے آپ کو اس قرآن کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک۔